السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس پروقار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دینی مدارس کی اہمیت۔ حضرات، مدارس کی تاریخ تب سے ہے جب سے کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح کیا۔ انسان اس روئے زمین پر آیا اور اپنا مدرسہ ساتھ لایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کے ساتھ مدرسہ قائم ہوا اور وقت گزرتا گیا۔ پھر سرور کونین کو پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان فرمایا۔ مدینہ الرسول وادی یثرب میں صفہ کا قیام بھی مدارس دینیہ کا ایک سنہرا باب تھا۔ پھر صحابہ کرام کا دور آیا، چاروں اطراف مدارس قائم ہونے لگے۔ کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود تو کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ علی المرتضیٰ تو کہیں جامعہ عائشہ صدیقہ للبنین والبنات، کہیں جامعہ عبداللہ بن عمر، وہ جامعہ جس کا سلیبس اور نصاب یہ تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ حضرات، تاریخ شاہد ہے دور صحابہ کے ان مدارس نے ایسے سیاسی و سماجی، معاشرتی و معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے کہ چشم فلک نے ان سے پہلے کوئی سیاستدان نہ دیکھا، نہ تاجر و مزدور دیکھا، نہ جرنیل و سپاہیوں کو دیکھا، کہ جن کی ثقافتوں کے سامنے ساری کائنات کی ثقافتیں اپنے دم توڑ گئیں۔ صاحب قدر یہ انہی مدارس کے فضلاء تھے جو زبان و ادب میں گئے تو اپنی انفرادیت منوائی، تاریخ و تحقیق کی باری آئی تو اپنے امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، قوم و وطن کی باری آئی تو اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نصاب آفاقی، جن کا نظام آفاقی، جن کی سوچ و فکر بھی آفاقی، ہر دور میں کتاب و سنت کا پرچم تھامنے والے کے مدارس ہماری عرقی اور نظریاتی سندوں کے موافق بنے رہے، خارجی ہو یا راتی، معتدلی ہو یا قدری، جامی ہو یا پھر کرامتی۔ اور اگر بر صغیر کے فتنوں کی جائے، فتنہ تقلید ہو یا فتنہ پرویزیت، غامدیت ہو یا مسعودیت، قادیانیت ہو یا پھر بدعت، دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر ایک فتنے کے مقابل اہل مدارس ہی تھے جنہوں نے بنیاد مرصوص کا روپ دھار کر ان فتنوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ حضرات، ناقدین کو اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ قوم و وطن سے غداری کرنے والے، ماں بیٹیوں کی عزتوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے والے وہ جاگیردار تمہاری نگاہوں میں اعلیٰ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے والے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا ایمان بیچا، پھر ملک پاکستان بیچا، اب تشنع بھیڑیوں کی شکل اختیار کر کے اپنی نگاہیں ان مدارس پر جمائے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پہ جو حرف صداقت کہہ نہ سکے، ایک جذبہ حصول مقصد نے جو حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے، ہم وقت کی روح سے بہ نہ سکے۔ حضرات، جی تو چاہتا ہے دلائل کے انبار لگا دوں، آئیے میں تمہیں تمہارے ملک پاکستان کی تاریخ یاد دلاتا چلوں۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام علماء کرام کی کوششوں سے قرار پایا۔ 1973 کے آئین کی تیاری بھی علماء کرام کی مرہون منت سے ہوئی اور پہلی مرتبہ پاکستان کے مشرقی و مغربی کناروں پر قومی جھنڈا قائد اعظم نے فرزندان مدارس سے لہروایا، فرزندان اسلام سے لہروایا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے
لگے پر مشعل تابندہ رہیں، رسم جو ہم سے چلی باعث تقلید بنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔